علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے اور ہیں سبھی حضور؟ سبھی احباب کا، سارے دوستوں کا، سبھی سامعین کا میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آداب اور سلام۔ ہاں سر، بہت دنوں سے مطلب ہے کہ آپ شعر سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ نرگس ہزاروں سال اپنے بے نوری پہ روتی ہے، نرگس ہزاروں سال اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اسی شعر کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور بہار کے 60-70 ہزار اساتذہ ٹیچرز جو NIOS ٹرین ٹیچرز ہیں، they all are watching you, waiting you and looking that what are you doing. اسپیشلی ابھی ہم آپ سے کچھ سوال اور جواب لیں گے، اور وہ سوال ہو سکتا ہے کہ تیکھا سوال بھی ہو، یا ہو سکتا ہے چونکہ ہم یوٹیوب چینل ہمارا ہے اور ہمارے یہاں بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں، اور I respect all the teachers, all the viewers and all the subscriber۔ تو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہی کے سوال جواب ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے سامعین کو بتا دیں، جو بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں، ویور ہیں، ٹیچرز ہیں، کہ میں ان سے کل ہی کہا تھا کہ میں جناب عبدالباقی انصاری صاحب کو لائیو ڈیبیٹ میں لے کے آؤں گا، لیکن کسی وجہ سے وہ مصروف ہیں تو میں نہیں لایا تھا۔ ابھی بہت مشکل سے سر سے ٹائم لیے ہیں، ابھی ہم جانیں گے، وہ سوال جواب پہ بھی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اس چینل پہ، اور سواگت کرتا ہوں۔ کم آ رہی ہے؟ جی بولا جائے۔ جی سر، ایکچولی ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور بہت سارے واٹس ایپ گروپ پہ جو ایک بہت فیمس سوال ہے جو سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ سیدھے سپریم کورٹ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ جناب عبدالباقی انصاری صاحب کو ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا، ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن سر سیدھے سپریم کورٹ چلے گئے، تو what was the reason؟ سیدھے سپریم کورٹ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ جو سوال ہے محترم عبدالاحد صاحب، یہ بہت ہی اہم اور موضوع سوال ہے، ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جو لڑکے سوال آپ کا بہت ہی عمدہ، بہت اہم سوال ہے۔ جو لوگ لڑتا ہے، جو اس نقطۂ نظر کو جانتا ہے، وہی جان سکتا ہے کہ سیدھے سپریم کورٹ کیوں۔ دیکھیے محترم، ایک لائن کی بات کو سنا جائے کہ عطاء الرحمن کا جو ججمنٹ آیا ہے، اس ججمنٹ میں ہم کہیں پر نہیں ہیں۔ کہیں پر کا مطلب یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں کہ نہ ہم مدعی ہیں اور نہ ہی مدعلے ہیں، اور نہ ہی اس ججمنٹ سے ہم اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن سرکار فل پروف تیاری اس ججمنٹ کے اکارڈنگ ہماری تنخواہ میں کٹوتی کا کر چکا ہے۔ فل پروف تیاری ہے، اور یہ ہائی لیول کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ ہمارا جب NIOS سے ٹریننگ ہو کر کے جب ہمارا سرٹیفکیٹ آیا، تو سرکار بہت ہم کو جھانسے میں اس وقت لے لیا کہ بھائی چونکہ آپ 22 مئی 2019 کو پاس ہیں، تو اسی دن سے ہم آپ کو فکسیشن کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی نئی ٹرین کا پے اسکیل لے رہے تھے، اور مطلب ایک ٹرین کے اسکیل میں بوم اپ کر رہے تھے۔ ہم لوگ اس وقت سرکار کے اس منشا کو نہیں سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ اس منشا کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم کو بیک میں بھی جانا اس لیے پڑے گا کہ یاد کیجئے کہ ہم لوگ جس قانون کے تحت ٹریننگ لے رہے تھے، اس قانون کے تحت بات کی پابندی تھی کہ ان کو مقررہ وقت پر ان کو ٹریننگ کے سارے مراحل پورے کر لینے ہیں، 31 مارچ 2019 سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب NIOS جو ہے
वो अपने मुकर्ररा वक्त पर फरवरी के महीने में हम लोगों का इम्तिहान लेने का शेड्यूल निकाला। बिहार सरकार ने NIOS को कहा कि आप फरवरी में इम्तिहान नहीं लेकर के मार्च में इम्तिहान लीजिए। फिर मार्च में इम्तिहान हुआ। बताएं कि इनको 31 मार्च से पहले इनको रिजल्ट देना है। NIOS अपने मामूल के मुताबिक शेड्यूल निकाल रहा है, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया और 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। फिर इम्तिहान होता है और हम लोग पास होते हैं। पास के बाद हमारा फिक्सेशन सरकार करा देती है। अब ये जो अताउर रहमान का जजमेंट आया, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, चूंकि नहीं इसमें हम मुद्दई हैं और नहीं मुदाले हैं, ठीक है। अताउर रहमान का मुकदमा उन लोगों के लिए था जिन पर सरकार जिनको सरकार टर्मिनेट कर रही थी, जिनको टर्मिनेशन का खतरा था या जिनको टर्मिनेट कर दिया था, तो उनको तो अदालत ने बहुत बड़ी राहत दिया, उन पर मर्सी किया और कहा कि 1 अप्रैल 2019 से आज तक जजमेंट लिखे जाने तक, यानी 19/10 तक जो लोग ट्रेंड हो चुके हैं उनको ऐसे ऐसे पे स्केल दिया जाए और इस तरीके से रखा जाए। तो ये लोग इस मुकदमे को, इस फैसले को डबल बेंच में नहीं ले जा सकते हैं। अब सरकार को ले जाना था, सरकार भी नहीं मुकर्ररा वक्त पर ले गई। इस बीच हमारे कई सारे अहबाब, कई सारे साथियों को लगा कि इस मामले का फैसला हाई कोर्ट से ले लेंगे। इन लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया। कई सारे जो अर्जियां थी वो हाई कोर्ट ने खारिज कर चुका है, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि आया हमारे मामलात पर अदालत आलिया यानी पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कौन बेहतर हो सकता है। तो पटना हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला दे चुका है, ठीक है। और जो भी यहाँ जा रहा है वो सारे मैटर को एक एक बाद दीगरे मुस्तरद कर रहा है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये है सर कि इस पर हम लोग दिल्ली गए थे, ठीक है, और दिल्ली में कानूनी जो माहिर कानून है उनसे सलाह मशवरा इस पर लिया गया और उन लोगों ने जब हमारा मामला बना, ठीक है, तब हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी के साथ मौजूद हैं। बहुत सारे साथी ये पूछना चाह रहे थे, तो आपने जो है बहुत ही अच्छे से जो है इसका जवाब दिया और हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। बस 1-2 सवाल जानकारी ले करके और फिर जो हम ये एक सवाल ये है सर कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अगर बाई दी वे किसी वजह से हम वहाँ केस लूज कर जाते हैं तो क्या होगा। देखिए मोहतरम, जितने लोग हैं आप लोग जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि इस मामले को लटकाने के लिए, इस मामले को फंसाने के लिए, इस मामले को पूरी तरह से इल्तवा में भेजने के लिए और हमारी तनख्वाहों में कमी हो जाए, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बाज़ाब्ता सिंडिकेट काम कर रही है। तो ये जो इस तरह के सवालात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उसी सिंडिकेट, उसी ब्रिगेड के मेंबर हो सकते हैं। और नहीं तो उनसे साफ तौर पर पूछा जाए कि भाई वो कौन सा निकात है जिस निकात पर हम सुप्रीम कोर्ट में हार सकते हैं। बेहतर है वो अगर अपना सलाह ऐसा दें और सलाह रखें हमारे साथ तो बहुत बेहतर है। मैं आपको बता दूं कि ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला हम सारे लोगों का है। हम लोग दरी तिरपाल बिछा करके पटना में 5 दिनों तक धरना पर बैठे रहे। जो लोग वहाँ पर आए उन लोगों ने अपना इस तरह का सलाह दिया और सारे मामलात पर बात हुई। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि इन मामलात को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। एक मीटिंग हुई, उसके बाद धरना उठने के बाद जिसमें 70 से 80 लोग थे और सब लोगों ने कहा कि मामला को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने कानून के माहिरीन से, जिसमें आप भी शामिल थे, सलाह मशवरा किया
اور اس طرح کے معاملات بنائے کہ ہم لوگوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں لوج ہو۔ اب رہی بات کہ وہاں سے اگر سبکی ملتی ہے، وہاں سے اگر ہار جاتے ہیں تو کیا ہوگا، ان معاملات پر بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات جو کر رہے ہیں ان سے اس نکات کو پوچھا جائے کہ بھائی کس معاملے میں ہم ہار سکتے ہیں، کوئی ایسا صلاح مشورہ دیں آپ تاکہ ہم لوگ اس پر اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ یہ معاملہ ہم سارے NIOS متاثر ٹیچروں کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دوسرے لوگ سیاست کر سکتے ہیں، آپ کی معاملات کو سیاسی چشمہ دے سکتے ہیں، پر دکھ درد اس کو ہوگا جو اس سے متاثر ہوگا، جو اس سے پربھاوت ہوگا۔ آپ کو سر، آپ پہ بہت سارے لوگ یقین کر رہے ہیں، اور اگر 70,000 NIOS ٹرین ٹیچرز ہیں بہار میں تو 60,000 لوگوں کو بلیو ہے کہ آپ جیتیں گے، کیونکہ آپ کا پرفارمنس بیک ریکارڈ سارا جو ہے لوگوں کے نظر میں ہے۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ گول اورینٹڈ ہیں، تو سب کی دعائیں ہیں، اور میں بھی آپ کے ٹیم میں ہوں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ سر، ہم مطلب تھوڑا سا ابھی جو ہے استھتی ٹیچروں کی، وہ مانسک استھتی سے مطلب ایسی پرتارنا سے گزر رہا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک آدھ ضلع میں صرف ایریئر دیا گیا ہے اور فروری کا ویتن دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ڈیوز کا ایسا پتر نرگت ہو رہا ہے کہ سارے استھتی اوہاپوہ کی استھتی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کچھ میسج دینا چاہیں تو دیں، تاکہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کو تھوڑا سا سکون ہو اور اسے یقین ہو کہ نہیں، ہمارے لیے کوئی مرد میدان ہیں اور میدان میں ہیں۔ پیغام یہی ہے محترم کہ اس لڑائی میں ہم 100% جیتنے جا رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ جس کو سروچ نیالے کہا جاتا ہے، ہم لوگ وہاں سے ڈیسیجن لا رہے ہیں، کیونکہ ساری قانون جو ہے وہ ہمارے موافق ہے۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے بہترین بات، آپ لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا NIOS دفتر میں، ہم بھی اپنی سطح سے ان سے بات کیا تھا۔ NIOS اپنی طرح پر تیار ہے، اپنے طور پر یہ کہنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی طے سمے سیما کے اندر ہی ہم نے ساری ایکٹیویٹی ایون ریزلٹ تک کا ہم نے کام کر دیا ہے۔ ریزلٹ جو ان کا ہے وہ مارچ 2019 کا ہے، اور جو تاریخ درج ہے سرٹیفکیٹ پر وہ تاریخ پرنٹنگ کا ہے، پاسنگ ڈیٹ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے بہترین جو معاملات ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں عدالت عظمیٰ سے 100% ہم لوگ کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور سر، ہم اسی امید اور آشا کے ساتھ جو ہے آپ جیتیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ پورے 60-70 ہزار NIOS ٹرین ٹیچرز ہیں سبھی ضلع سے۔ آپ کو جب جہاں جیسا بھی سہیوگ کا آوشکتا ہو، ہم سب لوگ تیار ہیں، وہ آپ کو سہیوگ کریں گے۔ اس کے لیے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو فرما دیں۔ جی بہت بہت شکریہ اس حوصلہ افزائی کے لیے، اس ذرہ نوازی کے لیے۔ فرمانا یہ ہے کہ باضابطہ طور پر اس کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم لوگ، جو آپ نے کہا سہیوگ کی بات، تعاون کی بات، تو اس کو ہم لوگ جاری کریں گے باضابطہ طور پر، ٹھیک ہے نا۔ وقت آنے پر آپ لوگ تیار رہیے، اور اس کا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم لوگ جاری کریں گے عدالت عظمیٰ کے لیے۔ یہی پیغام ہے۔ اور سر، آپ کے ذریعے سے میں دیکھنے والے سے عرض یہ کروں گا کہ آپ لوگ دو کام کریں۔ ایک تو ہم جو بھی جناب عبدالباقی انصاری صاحب اور ان کی ٹیم سپریم کورٹ میں جو بھی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس کی پل پل کی جانکاری اور سسمے جانکاری ہم اسی چینل چہک منٹر کے ذریعے سے دیں گے آپ کو، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر لیں۔ اور دوسری گزارش یہ کریں گے کہ بہت جلد ایک فارم ایشو کیا جائے گا، جس کے ذریعے سے جو ہے
آپ सहयोग جو بھی کریں گے وہ ہمارے پاس بھی ریکارڈ رہے گا، آپ کے پاس بھی ریکارڈ رہے گا۔ تو سر آئیے، آپ جڑے اور بات رکھیں، اس کے لیے آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ۔ سر آخری آپ سے ہم کنکلوڈنگ کچھ بات سننا چاہیں گے۔ آپ نے تو اپنی باتوں میں ساری بات رکھ دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی آپ نے جو گوگل فارمیٹ کا جو طریقہ بتایا وہ رکھ دیا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے سارے ویور کو، سارے سننے والوں کو میں بھی اپیل کروں گا کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس معاملات کا ان کو وقت پر مطلب جانکاری ملے۔ اس کو سبسکرائب کر دیں، اور وہ جو طریقہ آپ نے بتایا ریکارڈ کا، تعاون کا، اس طریقہ پر ہم بہت جلد عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ سر۔ چلیے تو اسی کے ساتھ ہم اب پھر اگلے سیشن میں ملیں گے اور بات کریں گے جناب عبدالباقی انصاری صاحب سے۔ جی سر بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔